عمیر نیازی صاحب یہ بتائیے کہ حوالے سے اطلاعات کچھ ہیں کہ ان کے کان میں مسائل ہیں، کم سن رہا ہے یا پھر آواز گونج رہی ہے، چکر آتے ہیں، ایک میڈیکل رپورٹ کے بہت زیادہ تذکرے ہیں. حالانکہ علیمہ خانم صاحبہ نے آج ان کے ساتھ بھی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے وضاحت اس کی ہے. رپورٹ جو پیش کی گئی عدالت میں وہ کس حد تک کلیئر ہے یا اس کے اوپر آپ کو آبلیگیشنز ہیں؟ اچھا دیکھیں آپ تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ نارمل روٹین گزار رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو آپ اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں. سال میں ایک دفعہ آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی لیں گے. خان صاحب کا پرانا ڈینٹل ایشو چل رہا ہے. جب سائفر کا کیس تھا باقاعدہ انہوں نے ان کی اپنی پرسنل ڈینٹسٹ تھی، ان کے بہاف پہ درخواست دی کہ جو ہے نا وہ وزٹ کریں اور جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ تاکہ کر سکیں. وہ درخواست اس دور میں الاؤ بھی ہوئی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک خان صاحب کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہو سکا. آپ خالی پریونٹیو ٹریٹمنٹ پہ ایک سابقہ پرائم منسٹر کو چلا رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب فزیکلی فٹ ہیں، نہ انہیں شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، مطلب آپ نے دیکھا نہ انہیں کوئی نہ شہباز شریف کی طرح کبھی کمر درد ہوا، نہ کوئی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئی، نہ باہر نکلنے کا کوئی بہانہ بنایا. مگر کم از کم دیکھیں اتنا تو حق بنتا ہے. آپ نے چلے جبر کر کے قید کر لیا، ایک پراپر ان کا ایگزامینیشن تو ہونا چاہیے تھا نا. آپ جیل کے ڈاکٹر پہ سارا چھوڑا ہوا ہے. کون خفیہ ڈاکٹر جا کے جو ہے نا ایگزامن کر لیتا ہے اور آپ اس کے پریونٹیو میجرز پہ جو ہے نا سیٹسفیکشن کا اظہار کر لیں. دیکھیں خان صاحب کو ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے سابقہ پرائم منسٹر، ان کا پراپر تھورو چیک اپ ان کے شوکت خانم کے اسپیشلسٹ کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اچھا لیکن وہ جو ایک چیز ہے اس میں جو اعتراضات یا وہ بیماریاں جو اٹھائی گئی ہیں ان میں کوئی حقائق ہیں؟ دیکھیں بیماری خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے کوئی بھی نہیں ہے. نظام کو بیماریاں ضرور ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر جلد اڈیالہ سے باہر آئے گا. اچھا نیازی صاحب، میں اگر آپ کا جواب صحیح سے سن نہیں پایا، میرا سوال یہ ہے کہ ماضی کے اندر آپ لوگوں نے جس طرح تذکرہ کیا کہ نواز شریف صاحب کی طرح یا شہباز شریف صاحب کی طرح عذر نہیں ہے، بیماری تو کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے. بیماری کا علاج اس وقت ان کے لیے یہاں پہ کیا ممکن تھا اور خان صاحب کے لیے کیا ممکن ہے؟ اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہر بیماری کا علاج پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں. مگر ہمارے سیاستدان نے کبھی جیل دیکھی نہیں اس طرح کی جس طرح کی عمران خان نے دیکھی. اور عمران خان نے آج ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور دکھایا کہ کس طرح سے جیل کاٹی جاتی ہے. ایک درخواست نہیں دی کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ میری جو ہے نا بیل کی جائے، کیونکہ کوئی بیماری نہیں. نہ سیاستدانوں کو کبھی بیماریاں اس طرح کی ہوتی مگر رپورٹیں بن جاتی ہیں. لوگ جو ہے جہاز پہ چڑھتے وقت ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جب لنڈن لینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے رنگ روپ سب کچھ بدل جاتے ہیں. اچھا نیازی صاحب، ایک وہ بات جو علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی کیا مندرجات منظر عام پہ آئے ہیں؟ کون تھی وہ خواتین؟ کس نے وہ کروایا؟ اور یہ جو طریقہ سیاست یا طریقہ عداوت پنپ رہا ہے یہ مستقبل میں ہمیں کیا دن دکھائے گا؟ دیکھیں پاکستان نے بری سے بری آمریت دیکھی ہے. مطلب ہم نے تو ضیاء کا دور اپنی آنکھوں میں اس طرح سے تو نہیں ہوش میں دیکھا، مگر جو ضیاء کے دور میں جو زیر عتاب بھی رہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. عورتوں کا نشانہ بنانا اس دور کا شاخسانہ ہے اور وہ ہم فیس کر رہے ہیں اور بہادری سے فیس کر رہے ہیں. دیکھیں علیمہ خان کے ساتھ آج جو ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر آپ نے خود دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا دلیری سے سامنا کیا. ان کے کوئی کانفیڈنس میں فرق نہیں آیا. باقی ٹھیک ہے آپ انہیں آج کسی یونین کا پورٹرے کر دیں تو اتنی طریقے انصاف کو بھی پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی یونین کی عورتیں تھیں. ٹھیک ہے آپ بھیج لیں اس طرح کی عورتیں. تذلیل آپ اس نظام کی کر رہے ہیں، ان کی آپ عزت تکریم میں کمی نہیں کر سکیں گے. مگر جو یہ مثال چھوڑے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. نیازی صاحب، سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے حکومت کے اندر سے اٹھنے والی ہی جو تنقید ہے یہ مصلحتاً ہے، کسی منطق کی بنیاد پہ ہے یا پھر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی پالیسی؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی میں تو اپنے حد تک بات کر سکتا ہوں. جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں نہیں بول رہا میرا یار بول رہا ہے، بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں، وہ ان کے اندر سے جو ہے نا نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. اچھا. اور بار بار جو ہے نا جو للکارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ والی ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. اور وہ ریزنٹمنٹ
गाय बगाए दी जाती है कि कुछ ना कुछ कंसेशंस लेनी हो, उसकी सूरत में बार बार देखें मरी में बैठक करने की क्या ज़रूरत, मतलब वो चीज़ें कि जी सिस्टम को कंटिन्यूटी चाहिए, सिस्टम को कंटिन्यूटी मिल गई। तो ये सारे जो है ना एक गेम है, एक बिगर गेम का हिस्सा है, तो ये चीज़ें आती रहेंगी। मगर अल्टीमेटली देखें इन चीज़ों ने असल चीज़ों से तो तवज्जो नहीं उठा सकते ना, कि गवर्नमेंट, इमरान खान की गई हुई गवर्नमेंट को 3 साल से ज़्यादा हो गया, इन्होंने 2 दफ़ा जो गवर्नमेंट ले ली, बीच में इनके इंटरिम पीरियड भी आया, क्या स्टेबिलिटी इस मुल्क में लेके आए, अल्टीमेटली डिलीवर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा है, इतना बड़ा सैलाब आ गया, क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स इन्होंने लिए, और अब पोस्ट सैलाब लोगों को किस तरह से रिहैबिलिटेट। अच्छा चले नियाज़ी साहब इस पे आगे बात करने से पहले ये जो आपने जो अगले हालात की बात की, आपने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके अंदर बोल रहे हैं। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं तो वो जो एक साहिब मौसूफ गिरफ्तार हुए थे सियालकोट से, एक ब्यूरोक्रेट, जिनके हक में बहुत सौ के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब हुए, जिनमें मरीम नवाज साहिबा का भी तज़किरा होता रहा कि मरीम नवाज साहिबा भी बज़िद हैं कि नहीं ये दोबारा वहाँ पे रीस्टोर नहीं हो सकता, गिरफ्तारी इसकी जेन्युइन है, तो वहाँ पे फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा को क्यों ना समझा सके ख्वाजा आसिफ साहब की तर्जुमानी में? देखिए बात है कि आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज चला रही है, क्या फैसले उनके हैं, प्रोजेक्ट्स उनके हैं, क्या जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रही हैं। देखिए ब्रॉडर फैसले जो है ना, खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस निज़ाम की तारीफ़ की वो वाला हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है। ये खाली पपेट्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़ी सीटों पे दिखाए गए हैं कि चेहरे फ्रंट लाइन पे रखे गए हैं कि जी ये आपके अवामी मफाद में फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, फैसलों के प्लान कहीं और डिसाइड होते हैं, एग्जीक्यूट कहीं और होते हैं। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये इस दौर का या पाकिस्तान के जितना भी दौर गुजरा है उसमें ये बेहतरीन हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें दोनों तरफ की मुशावरत शामिल करके उसे चलाया जा रहा है। वो तो बुनियादी तौर पे शर्मिंदा कर रहे हैं ना निज़ाम के आर्किटेक्ट्स को भी, और जिस निज़ाम से गुजर रहे हैं। देखें निज़ाम का बेनिफिशियरी किसने होना था, की प्लेयर तो बाहर बैठा है, जिसने सारी जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे निज़ाम खड़ा हुआ, उसको तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारना पड़ गया, वो तो अपनी एबटाबाद वाली सीट भी हार गया, उसको तो आपने जो है ना कहीं का भी नहीं छोड़ा, तो ज़ाहिरी बात है तो वो रिजेंटमेंट तो आनी है। अब वो इनडायरेक्टली आप उसको तारीफ समझ रहे हैं, बेसिकली तो वो इस निज़ाम को अंडरमाइन कर रहे हैं, और बड़े उन्होंने खूबसूरत तरीके से उसे अंडरमाइन किया। अच्छा उमैर नियाज़ी साहब ये बताइए कि हवाले से इत्तलात कुछ हैं कि उनके कान में मसाइल हैं, कम सुन रहा है या फिर आवाज़ गूंज रही है, चक्कर आते हैं, एक मेडिकल रिपोर्ट के बहुत ज़्यादा तज़किरे हैं। हालांकि अलीमा खानम साहिबा ने आज उनके साथ भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस पर आगे चल के बात करते हैं। अलीमा खानम साहिबा ने वजाहत इसकी की है, रिपोर्ट जो पेश की गई अदालत में वो किस हद तक क्लियर है या उसके ऊपर आपको ऑब्लिगेशंस हैं? बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।